رمضان کے مبارک مہینے کے بعد میں میرے عزیزو جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک فضیلت والے دن ہیں، اہمیت والے دن ہیں میرے عزیزو، تو وہ یہی 10 دن ہیں کہ جو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہیں، یعنی جن کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 10 دن ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بہت اہمیت والے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ رمضان کے علاوہ ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب، رونے کا ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا ہم اپنے معاشرے پر تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ قربانی یہ صاحب نصاب پر واجب ہے، تو لوگ ان 10 دنوں کو بجائے عبادت میں گزارنے کے، ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے، رونے کے گڑ گڑانے کے بجائے، روزہ رکھنے کے بجائے، ہم ان 10 دنوں میں جانور ڈھونڈنے میں اور ادھر ادھر افراتفری کرنے میں، آج اس بازار جا رہے ہیں، کل اس بازار جا رہے ہیں، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں یہ کہ جتنا لیٹ ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، یعنی آخری دنوں میں ڈھونڈ لیں گے، ابھی تو بہت دن باقی ہے، ابھی تو بہت دن ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو 9 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرتے، کیونکہ اللہ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد میں اگر آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو رونے کا، گڑ گڑانے کا، تلاوت کا ثواب اگر زیادہ ملے گا میرے عزیزو، تو وہ انہی 10 دنوں کے اندر ملے گا۔ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، لیکن ان 10 دنوں کو ہم جانور تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ میرے عزیزو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان 10 دنوں کا اور 10 راتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ رب کریم نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے مراد یہی 10 میرے عزیزو ذی الحجہ کے دن ہیں، یہی 10 راتیں ہیں۔ اب آپ سوچیں میرے عزیزو کہ جن دنوں کی، جن راتوں کی اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، ان کا قرآن میں ذکر ہو، ان کی فضیلت کا اور ان کی اہمیت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی میرے عزیزو آج اگر آپ نے نیک عمل کیا عام دن کے اندر تو اللہ پسند فرمائے گا نیک عمل کو، لیکن ان 10 دنوں میں اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ اگر عام دنوں میں یہ کر رہے ہیں اللہ راضی ہوگا، آپ سے پسند فرمائے گا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ ان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ میرے عزیزو ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں ان دنوں کا، ہم کن کاموں میں ان دنوں کو گزار رہے ہیں، ان 10 دنوں کو ہم اس طرح سے گزار رہے ہیں، کون سا کام کرتے کرتے گزار رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے بھائی آپ نے کوئی جانور لے لیا قربانی کے لیے، بولے نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، دیکھیں گے 1 آدھ دن پہلے لے لیں گے جب دیکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو اس طرح سے آپ کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ یار تھوڑے دن پہلے لینا، اس کی خدمت کریں، تھوڑے دن پہلے اس سے تھوڑا سا لگاؤ رکھیں۔ آپ لائے، آپ نے ذبح کر دیا، ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی، لیکن جب آپ جانور لائیں گے اس سے تھوڑا سا لگاؤ رکھیں گے، اس کی خدمت کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، تو اس سے ایک کنیکشن جڑ جائے گا آپ کا۔ تو جب آپ سے میرے عزیزو آپ کے سامنے اس کے گلے پر چھری چلائی جائے گی، قربان اس کو کیا جائے گا، تو تھوڑا سا احساس ہوگا نا آپ کو، تو اسی احساس کو قربانی کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو احساس تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی چیز مجھ سے جدا ہو رہی ہے، تو جب تک آپ پہلے لا کر کے یہ کام نہیں کریں گے وہ احساس آپ کو نہیں مل پائے گا۔ قربانی تو آپ کی ادا ہو جائے گی، جو واجب ہے آپ پر وہ تو اتر جائے گا، وہ چیز آپ محسوس نہیں کر پاؤ گے کہ ہاں قربانی میں نے کی ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ پہلے لے آئیں تھوڑا سا،
تو ہم ان 10 دنوں سے پہلے اس کام کو کر لیں، کم سے کم 10 دن پہلے لے کر کے آ جائیں، یعنی ذی الحجہ کے چاند سے پہلے لے کر کے آئیں، خدمت کریں۔ اور ان 10 دنوں کو، جو یہ 10 دن ہیں کہ جن کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، رمضان کے علاوہ اگر کسی دنوں کی فضیلت ہے تو وہ انہی 10 دنوں کی ہے، تو ان 10 دنوں میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہو سکے تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزے بھی رکھیں، اگر آپ کو فرصت ہے، اتنی استطاعت ہے، آپ کے پاس قوت ہے اتنی، اور اگر سب نہیں رکھ سکتے تو کچھ روزے رکھ لیں، اگر کچھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم میرے عزیزو 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں، اس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان 10 دنوں کو یوں ہی نہ گزارے، ان کو بس عام نہ سمجھے، آپ بس یہ سوچ لیں کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی فضیلت والے دن ہیں، برکت والے دن ہیں،